آگے مسئلہ بیان کر رہے وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَالصَّبَّاغُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ، اگر درزی رنگ ساز کا اختلاف ہو جائے اور کپڑے والے کا، فقال صاحب الثوب، کپڑے والا کہہ دے للخیاط درزی سے کہ امر تو کہ میں نے تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ انت عملو قباءً، کہ میرے لیے قبا بناؤ، اور تم نے کچھ اور بنے۔ وقال الخیاط، درزی کی نہیں قمیصاً، تم نے قمیص کا کہا تھا۔ وقال صاحب الثوب للصباغ، اسی طرح سے کپڑے والے نے رنگ ساز سے کہا کہ امر تو کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ ان تصبغ احمر، کہ تم رنگ لو اسے سرخ ہو، فصبغت اصفر، تم نے تو زرد رنگ دیا اسے۔ تو اسی صورت میں کس کی بات معتبر ہوگی؟ فالقول قول صاحب الثوب، کپڑے والے کی بات معتبر ہوگی، میں یمین قسم بھی کھائے گا، کیونکہ یہ کیا کر رہے، اپنی بات کو تو کیا کر رہے منوا رہے اور دوسری بات سے انکار کر رہے، اور منکر کو قسم کھانا پڑتا ہے۔ فَإِنْ حَلَفَ، اگر اس نے قسم کھائی، فالخیاط ضامن، تو درزی ضامن ہوگا۔ وَإِنْ قال صاحب الثوب، اگر کپڑے والے نے درزی سے یہ کہا کہ عاملتہ لی بغیر اجرت، تم نے میرے لیے کپڑا بغیر اجرت کے بنا تھا، آپ نے کہا ابھی تک کہ آپ سے اجرت نہیں لوں گا۔ وقال الصوانع، اور بنانے والے کہہ دے یہ کیسی بات ہے، اور کرے مفت میں تھوڑی کوئی چیزیں بناتے، بے اجرت، میں نے اجرت کا کہا تھا۔ فالقول قول صاحب الثوب، کپڑے والے کی بات معتبر ہوگی، میں یمین ہی قسم بھی کھائے گا۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کا مذہب ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام صاحب فرماتے ان کانا حریفا فلہ الاجرہ، اگر اس آدمی کی یہی حرفت کام ہے تو پھر تو اجرت ملے گی۔ ولم یکن حریفا لہ، اگر یہ آدمی یہ کاروبار چلا نہیں رہے، اسے کبھی کبھی بناتے، فلا اجرت لہ، تو پھر اجرت نہیں ملے گی، کیونکہ معلوم ہی ہوگا کہ یہ مفت میں بنایا ہوگا۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، محمد صاحب فرماتے اسی صورت میں ان کان الصانع مبتذلا لهذه الصنعة بالاجرہ، کہ اگر یہ بنانے والا اس صنعت کے لیے خرچ کر رہا ہو، پیسے لگا رہا ہو، خرچہ کر رہا ہو، تو مطلب یہ ہے نا کہ اجرت سے بنایا ہوگا، مفت میں اس نے یہ دکان کھولی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فالقول قوله مع یمینہ، وہ قسم کھائے گا، بات اس کی معتبر ہوگی کہ انہ عاملہ باجرت، اس نے اجرت سے بنایا ہے۔ والواجب فی الاجارۃ الفاسدۃ، اگر اجارہ فاسد، اس میں کوئی فاسد شرط لگائی ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو فرما رہے اس میں جو کیا ہے اجرت مسمہ ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ اجرت المثل، اجرت المثل دیں گے۔ لوگ اسے پوچھیں گے کہ اس سامان کی کیا اجرت ہوتی ہے، اگر کوئی اس گھر میں رہے اور اتنے مہینے تک رہے تو اس کی کیا اجرت بنتی، اسی حساب سے دے گا۔ لا یتجاوز به المسمى، مسمہ اجرت سے زیادہ نہیں دے گا، اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔ وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ، جب کرائے پر لینے والا شخص گھر اصول کرے، قبضہ کر لے، فعلیہ الاجرت، اس پر اجرت آئے گی، وَإِن لَمْ يَسْكُنْ، اگرچہ وہاں پر وہ سکونت اختیار نہ کرے، کیونکہ یہ گھر اس کے لیے خالی چھوڑا گیا ہے۔ فَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِّنْ يَدِهِ، اگر یہ گھر اس سے کسی غاصب نے چھین لیا، کوئی زبردست آدمی تھا، سقطت الاجرہ، تو ابھی مجر جو ہے نا مستاجر کے پاس نہیں جائے گا کہ اجرت تم نے، کیونکہ تم نے تو گھر نہیں دیا رہنے کے لیے، تو کسی اور نے غصب کر لیا، آپ کا تھا نہیں، یہ کسی نے آپ سے لیا، تو تم کیا کر لو، پہلے چھڑوا لو، اس لیے اجرت ساقط ہو جائے گی۔ وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسُّكْنَى، اگر اس گھر میں کوئی ایسا عیب آیا، پیش آیا یا پایا جس سے رہائش میں کیا ہو ضرر ہو، فَلَهُ الْفَسْخُ، تو فسخ کر سکتے، کیونکہ جب رہائش میں کیا ہو ضرر ہو تو فائدہ نہیں۔ وَإِذَا خَرَبَتِ الدَّارُ، یا خَرِبَتِ الدَّارُ، جب گھر ویران ہو جائے، خراب ہو جائے، او انقطع شرب الضیعہ، یا زمین اس نے دی تھی کرائے پر، اس کا پانی، آبپاشی کا جو پانی ہے نا وہ کیا ہو جائے، کٹ جائے، ختم ہو جائے، وَإِنْقَطَعَ الْمَاءُ عَنِ الرَّحَا، یہ اسی طرح سے یہ جو چکی ہے نا، یہ اس نے پیسنے کے لیے کرائے پر لیا تھا کچھ دنوں کے لیے، لیکن اس کا پانی کٹ گیا، جب کٹ جائے گی چکی نہیں گھومتی نا، تو نہیں گھومتی، پھر پیسی کی کہاں دانوں وغیرہ کو، تو ان فسخت الاجارہ، اجارہ ختم ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا۔ آگے کہہ رہے اذا مات احد المتعاقدین، اگر متعاقدین میں سے ایک وفات ہو جائے، وقد عقد الاجارہ، اور انہوں نے اجارہ منعقد کیا ہو، لنفس، اپنے لیے، انفسخت الاجارہ، تو اجارہ منفسخ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے لیے کیا تو وہ رہا نہیں۔
وَإِنْ كَانَ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ، اگر کسی اور کے لیے اس نے اجارہ کیا تھا، لم ينفسخ تو پھر وہ پسا نہیں ہوگا. ویسے شرط الخیار پہ الاجارہ، اجارے میں بھی خیار رؤیت والی جو خیار شرط والی جو شرط ہے نا وہ بھی صحیح ہے. اگر کوئی کہہ دے میرے لیے خیار شرط کر دو، کیا مانا؟ پھر 3 دن کے لیے ذرا مہلت دو، سوچ لو نا کہ کرائے پر یا رہو یا نہ رہو، تو ایسا کر سکتے 3 دن میں جواب دے گا. کما فی البیع، جیسے بیع میں خیار شرط درست ہے. وتنفسخ الاجارۃ بالاعذار، بعض عذر کی وجہ سے اجارہ ختم ہو جاتا ہے. کمن استاجر دکان، مثال دے کے یہ شخص نے اس نے دکان کرائے پر لی، فسو کی بازار میں لے تجربی ہے تاکہ اس میں کیا کر لے، تجارت کر لے. لیکن ایسا ہوا کہ اس کا سارا مالی ختم ہوا، تو وہ کس چیز کی تجارت کر، لہٰذا اس کا اجارہ ختم ہو جائے گا. فذهب مال، اس کا مال گیا، کیا منع چوری ہو گیا، جل گیا. اس طرح کمن آجر دارن، کسی نے کسی کو گھر دیا تھا کرائے پر، وہ دکان پھر کیا ہو گیا، ثم افلسا یا ثم افلسا یا فلسا، وہ مفلس کیا گیا، دیوالیہ ہو گیا. تو فلازمت دیون، اس کی وجہ سے دین ادار اس پر آگے کہ لا يقدر على قضائها، کہ اس کی ادائیگی کا اسے کوئی کیا نہیں تھا، اس کے پاس گنجائش نہیں تھی. تو الا من ثمن ما آجرہا، جو اس نے اجرت پر دیا ہے، اگر اس کو بیچ کے اس کا سامان ادا کرے تو پھر اس کے لیے ممکن ہے کہ اس دین کو ادا کر سکے. تو اسی صورت میں کیا کرے گا، فسخ القاضی العقد، قاضی سے بیچارے والے عقد کو فسخ کر دے گا. وباعها فی الدین، اور اس کے گھر وغیرہ کیا کر دے گا، بیچ دے گا دین میں، ادار میں. ومن استاجر دابۃ، اگر کسی نے جانور یا گاڑی وغیرہ کو کرائے پر لیا، لیسافر علیہا، تاکہ اس پر سفر کرے، سامان لوڈ کرے. ثم بدا من السفر، پھر کیا ہو گیا، سفر سے اسی یہ بات واضح ہوگی کہ اس کے لیے جانا کیا نہیں ہے، مناسب نہیں. فہو عذر، یہ بھی کیا ہے، عذر ہے. وَإِنْ بَدَا لِلْمُكَارِ، اگر مکاری کسان جو کرائے پر دینے والا ہے نا، مکاری کو پر فارسی میں کیا لکھا ہے، بقرایا دہندہ، کرائے پر دینے والا. اگر کرائے پر دینے والے شخص کو یہ بات آ جائے میں سفر سے پہلے ذالک بعذر، اس کے لیے بات عذر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کرائے پر دینے والا ہے نا. ابھی نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ گاڑی نہ لے کے جاؤ کیونکہ مجھے خود ضرورت تھی. تمہیں ضرورت تھی تو پہلے تم سوچ لے دے. کتاب الشفعۃ، یہ کتاب شفیع کے بارے میں. شفع کسے کہتے ہیں، ضم کرنا، ملانا. شفیع میں بھی ایک شخص کیا کرتے ہیں، دوسری کی زمین اپنی زمین سے ملاتا ہے. ضم الشیء الی الشیء کو شفع کہتے ہیں. شفیع کرنے والے کو کہتے ہیں. شفع جو ہے 3 شخصوں کے لیے نا، خلید فی نفس المبیع، جسے لکھو یہاں پر شریک فی نفس المبیع، کہ آپ کے ساتھ نفسی چیز میں شریک ہو. نمبر 2 خلید فی حق المبیع، کہ مبیع کے جو حقوق ہیں نا، جیسے قید کے لیے پانی، راستہ وغیرہ، اور ایک کہ پڑوسی ہو، پڑوس، جار. الشفعۃ واجبۃ، پہلے نمبر پر شفع کس کا حق ہے، کس کے لیے واجب ہے، للخلید فی نفس المبیع، جو مبیع میں آپ کے ساتھ شریک ہو. خلید کا معنی ہے شریک. پہلے وہ شفع کرے گا، اگر وہ ہونا یا وہ چھوڑ دینا شفع کرنا تو ثم للخلید فی حق المبیع، پھر یہ حق پہنچتا ہے اس شخص کو جو آپ کے ساتھ مبیع کے جو حقوق ہے نا، تو اس میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا. کشرب یا کشرب، جیسے کیا ہے، پانی وغیرہ دینا کھیت کو، یا راستہ وغیرہ، سڑک، راستہ. والطریق، اور اس طرح راستے میں شامل ہو. ثم، پھر تیسرے نمبر پر للجار، پڑوسی کے لیے حق ہے. الملاصق، نیچے لکھا ہے نا، وہ پڑوس جو کیا آپ کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہ پڑوسی، جار ملاصق اس کو کہتے ہیں. جب یہ دونوں شخص کیا کر دے، شفع کرنا چھوڑ دے یا ہونا. آگے کہہ رہے کہ ولیس للشریک فی الطریق والشرب والجار شفعۃ مع الخلیط، کہ شریک فی حق المبیع جو ہے نا، راستے وغیرہ، شرب میں شریک ہو، اس طرح پڑوسی اس کو حق نہیں ملے گا شفع کا جب تک خلیط موجود ہو. خلیط معنی فی نفس المبیع. فإن سلم الخلیط، اگر خلیط کہہ دے کہ میں شفع نہیں کرنا چاہتا، تو سپرد کر دے، کہہ دے فالشفعۃ للشریک فی الطریق، پھر فی حق المبیع جو ہے نا، اس شریک کو حق ملے گا شفع کا. فإن سلم، اگر اس نے بھی کہہ دے کہ میں نہیں لینا چاہتا، تو اخذها الجار، تیسرے نمبر پر کس کا حق ہے، پڑوسی کا. آپ کہہ رہے کہ شفع کب سے واجب ہوگا، والشفعۃ تجب بعقد البیع، جیسے بیچنے کے بعد طے ہو جائے نا،
عقد ہو جائے تو شفا واجب ہو جائے گا. تستقر بالاشہاد، اور یہ شفا آدمی کے لیے برقرار رہے گا کب؟ جب اس پر گواہ کر دے. کیا معنی گواہ کر دے؟ وہ کہہ دے کہ یار میں شفا کرنا چاہتا ہوں، کسی گواہ کو پیش کرے. وتملک یا وتملک بالاخذ اذا سلمها المشتری، جب مشتری سے سپرد کرے اور حکم بحاکم، یا حاکم فیصلہ کر دے تو پھر یہ اس کی ملکیت میں جائے گا. آگے کہہ رہے ہوئے اذا علم الشفیع بالبیع، اگر شفیع کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے قریب جو کیا ہے گھر ہے، یہ بک رہا ہے، اسے فروخت کیا جا رہا ہے، زمین ہے، تو اشہد فی مجلس ذالک علی المطالبہ، اس نے اسی مجلس میں کیا کر دیا؟ مطالبی کے لیے، یعنی یہ کہا کہ میں شفا کرنا چاہتا ہوں، اس پر کیا کر دیا؟ گواہ بنا دیے. ثم ينهز منه، پھر وہاں سے چلا جائے، فیشهد علی البائع، پھر بائع پر کیا کرے گا؟ گواہ بنائے گا اس کے خلاف. ان کان المبیع فی یدہ، اگر اس کے ہاتھ میں مبیع ہو، او علی المبتاع، یا مشتری پر، عند العقار، یا زمین کے پاس جا کر گواہ بنا دے گا. 2-3 آدمیوں کو لے کر جائے کہ حضرت سے دے کہ یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں، اس نے کیا کر دیا؟ کسی اور کو بیچ دیا. یہ جائیداد یا یہ گھر یا دکان ہے. فإذا فعل ذلك، جب اس نے کام کر دیا کہ مجلس میں بھی اس نے گواہی پیش کر دیا، فوراً اٹھ گیا، اور بعد میں کسی جگہ کیا کر کے، یا زمین کے پاس جا کر، یا مشتری اور بھائی کے پاس جا کر گواہی پیش کر دے، تو کہہ رہے کہ استقرت شفعته، تو پھر اس کے شفا طے ہو جائے گا، برقرار رہ جائے گا، بعد میں کر سکتے، لے لے گا. ولم تسقط بالتاخیر، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے فرماتے ہیں اگر اس سے تاخیر ہو گیا تو اس سے شفا ساقط نہیں ہوگا. وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے فرماتے ہیں ان ترکہ من غیر عذر شہرا بعد الاشہاد، اگرچہ اس نے گواہ بناتے نا، گواہ بنانے کے بعد بھی اگر اس نے بلا عذر شفا کرنے 1 مہینے تک چھوڑ دیا نا، تو بطلت شبہ، تو اس کا شفا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی مہلت نہیں دے سکتا. آگے کہہ رہے والشفعۃ واجبۃ فی العقار، شفا زمین میں بھی کیا ہے؟ واجب ہے. وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمْ، اگرچہ وہ تقسیم نہ کیا جا سکے، کل حمام جیسے بیت روم وغیرہ، والرحا، اور کیا چکی، والبیر یا کنواں، والدور الصغار، یا چھوٹے چھوٹے کمرے گھر وغیرہ. ولا شفعۃ فی البناء، عمارت میں شفا نہیں چلتا، عمارت وغیرہ ہو، بلڈنگ. والنخل، اس طرح کھجور درختوں میں، اذا بیع بدون العرصہ، جب صحن اور زمین کے بغیر یہ چیزیں بیچ دی جائے. اس طرح ولا شفعۃ فی العروض والسفن، کشتیوں میں، سامان میں بھی شفا نہیں، کیونکہ شفے کا جو جواز ہے اس لیے کہ پڑوسی کو یا فی نفس المبیع، جو خلید ہے، ان کو کیا نہ ہو، ضرر نہ ہو کسی پڑوسی وغیرہ سے. اور اسی چیزوں میں تو ضرر ہے نا، کیونکہ کشتیاں وہاں پر تھوڑی برقرار رہتی ہو، تو وہاں سے شفٹ ہو جاتے نا، منتقل ہو جاتی ہے، سامان بھی وہاں سے آدمی لے جاتا ہے. والمسلم والذمی فی الشفعۃ سواء، مسلمان شخص یا ذمی معاہد وہ شفیع میں برابر، دونوں کو حق ملتا ہے. وَإِذَا مَلَكَ العقار بعوض، اگر کوئی شخص کسی زمین وغیرہ کا مالک ہو جائے عوض کے ساتھ، ہوا مال، اور وہ عوض مال، وجبت فی شفعہ، تو اس میں شفعہ واجب. ولا شفعۃ فی الدار التی، ہاں اب آپ کو بتا رہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں نا کہ اگر اس میں زمین یا گھر یا کوئی جگہ دی جائے نا، تو اس پر آپ شفا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو بیع نہیں ہے نا، شفا تو بیع سے واجب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہہ رہے ولا شفعۃ فی الدار التی، اس گھر پر کوئی شفا نہیں کر سکتے. تزوج الرجل علیہا، کہ آدمی اس پر شادی کرے. شادی کرنا کہ کیا معنی کہ اسے مہر میں دے بیوی کو. او تخالع المرأة بہا، یا عورت کیا کر کے خود کو خاوند سے چھڑانے کے لیے خلع کے طور پر کوئی زمین، کھیت یا گھر یا دکان یا جگہ دینا، تو اس پر کوئی شفا نہیں کر سکتا. او یستأجر بہا دارا، یہ کیا کر دے اس سے کرائے پر گھر لے، کہ کرائے کے طور پر کیا کر دو یہ گھر آپ کچھ لو، اس میں رہو، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے کرایہ ہے. یا او یصالح من دم عمد، اس نے قتل کیا تھا قصدن، اور اس کے لیے کیا کر دے یہ صلح کر کے یہ گھر وغیرہ دیا زمین، تو اس پر کوئی کیا نہیں کر سکتا، شفا نہیں کر سکتا. او یعتق علیہ عبدا، یا اس پر غلام آزاد کر دے کہ عتق میں وہ زمین دی گئی ہو، یا وہ جگہ دکان وغیرہ. او یعتق علیہ عبدا او یصالح عنہا بانکار او سکوت، یہ کیا کرے صلح انکار، صلح سکوت کرے. صلح انکار صلح سکوت کا کیا معنی؟ ایک شخص نے آپ پر دعویٰ کیا تھا کہ یار یہ گاڑی ہماری ہے، تم نے کہا چھوڑ دو یار، کیا
ہمارے ساتھ نزاع وغیرہ کرو گے اور کیا مسائل اٹھاؤ گے، ایسا کرو کہ زمین لو ہم سے اور اپنے دعوے سے کیا ہو جاؤ، دستبردار ہو جاؤ۔ اس نے پہلے انکار کیا تھا نا، اس نے پھر صلح کر دی، صلح سکوت کر دے۔ اس نے تو نہیں کہا کہ یار یہ زمین آپ کی ہے یا نہیں، بس خاموشی سے کہا کہ چلو کیا جھگڑیں گے آپ، اس میں یہ لو گھر یا یہ دکان لو اور ہم سے کیا نہ کرو، نزاع نہ کرو، تو اس کو کیا کہتے ہیں، صلح سکوت۔ اور پھر اس میں یہ زمین گھر وغیرہ دے تو اس پر شفا نہیں کر سکتا۔ فَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا بِإِقْرَارٍ، اگر اس کے ساتھ صلح کیا اقرار کے ساتھ، اقرار کیا کہ بالکل آپ کا یہ حق میرے اوپر بن رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں زمین لو، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کر سکتے، اس پر شفا کر سکتے۔ وجبت فیہ الشفعۃ، تو اس پر شفا کیا ہے، واجب ہے، کیونکہ یہ اعتراف کر رہا ہے نا کہ آدمی کیا ہے، مالک اس چیز کا، اور اس کی ملکیت لے رہے کس کے ذریعے سے، صلح کے ذریعے سے، تو یہ تو ایک مبادلہ ہو گیا، اور مبادلے کی صورت میں شفا واجب ہے۔